بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ یوٹیوب نیوز چینل اور میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے قصور کے ایک کرنٹ ایشو کی، برننگ ایشو کی۔ میری مراد مونسون، حالیہ بارشیں، پورا شہر ڈوب گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قصور روئی نالے کا ٹھیکہ جو کہ 18، 20، 25 لاکھ میں ہوتا تھا، اب اچانک اس کو بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ تک کیسے پہنچا دیا گیا ہے؟ کیا کسی کو نوازا گیا ہے؟ کیا کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ کیا اس میں کوئی پردہ نشین بھی ملوث ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اتنا کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود روئی نالہ کی صفائی صحیح طرح کیوں نہیں کی جا رہی؟ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ شہری پریشان کیوں ہیں؟ وہ واویلا کیوں مچا رہے ہیں؟ اور شہریوں نے قصور روئی نالہ کی ناقص صفائی پر احتجاج کی دھمکی کیوں دے دی ہے؟ ان سب پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے حالیہ بارشوں کی۔ مونسون شروع ہونے سے پہلے انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور دیگر لوگوں نے ضلعی انتظامیہ کو، میونسپل کارپوریشن کے افسران کو بتایا کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ متوقع ہیں، اس لیے قصور شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے نالوں کی صفائی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ روئی نالے کی بھی صفائی کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کسی افسر کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، کوئی افسر ٹس سے مس نہ ہوا اور تمام افسران نے بے حسی، لاپرواہی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں 14 جولائی کو ہونے والی صرف 1 گھنٹے کی بارش نے پورے شہر کو ڈبو کر رکھ دیا، جس سے پورے شہر کے گھروں، مکانوں، دکانوں میں پانی داخل ہو گیا اور اس نے بربادی پھیلا دی، کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ مونسون سے پہلے 1 ماہ تقریباً یا 20 دن پہلے ہم ڈی سی قصور کے پاس ایک انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کا ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ ابھی 1 ماہ ہے تو آپ مہربانی کریں اپنے اداروں کو حرکت میں لائیں۔ ڈی سی صاحب نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ اس کے لیے مقدس کر دیا ہے اور فوری طور پر جو قصور کی روئی نالے کو صفائی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے 25 دن بعد بارش آئی اور شہر ڈوب گیا، اور اس کے اگلے دن یعنی کہ ہماری اپلیکیشن سے 27 دن بعد، جب 25 دن بعد بارش آئی، 27 دن بعد دوبارہ ٹینڈر کو انہوں نے پبلک کیا اور 1 کروڑ اور 24 لاکھ روپے کا غالباً انہوں نے وہ ٹینڈر ریلیز کر دیا۔ اس سے قصور میں تباہی کافی ساری آ چکی تھی۔ اس کے بعد تو نالوں کی صفائی کی گنجائش ہی نہیں تھی، شہر ڈوب گیا، تاجروں کے دکانوں میں پانی چلا گیا، کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، لوگوں کی چھتیں گر گئی، گھروں میں 4-4 فٹ لوگوں کے پانی چلا گیا، بچیوں کے جہیز خراب ہو گئے اور قصور جو ہے پچھلے سال سے بھی زیادہ تباہی کا شکار ہو گیا۔ اب ہم نے اپلیکیشن دی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضلعی انتظامیہ کی غفلت ہے، کارپوریشن کی غفلت ہے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہی نکاسی آب کا ہے، اور جس طرح سے یہ شہر پچھلی بارشوں کے اندر ڈوبا ہے، دکاندار لوگوں کے گھروں کے اندر پانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر انجمن تاجران ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر بھی اسی شہر کے اندر ہیں۔ تمام کا تمام شہر ڈوب چکا تھا جس دن بارش ہوئی ہے، اور یہ انتظامیہ کے نااہلی ہے اس حوالے سے کہ ہم نے قبل از وقت انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ اس سال بارشوں کی فورکاسٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے، تو آپ اس کے اوپر بروقت اقدامات کریں۔ لیکن بدقسمتی سے بروقت نہ صرف اقدامات بھی نہیں ہو سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر بارش کے بعد ڈوبنا ہمارا مقدر ہو چکا ہے؟ اب ہم آتے ہیں روئی نالہ قصور کی صفائی کی طرف۔ تو اس سلسلے میں قصور کے مقامی ایم پی اے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری کی کاوشوں سے ڈپٹی کمشنر قصور نے روئی نالہ کی صفائی کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے فنڈز ایلوکیٹ کروائے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روئی نالہ کی صفائی جو گزشتہ 10 سال سے میونسپل کارپوریشن قصور کروا رہی تھی، وہ محض 18، 20، 25 لاکھ روپے میں صفائی کی جا رہی تھی، لیکن اب اچانک اس کورس کو بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے،
تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو جو گزشتہ 10 سالوں سے صفائی کی جا رہی تھی کیا وہ پھر غلط طریقے سے کی جا رہی تھی، یا پھر جو اب صفائی کی جا رہی ہے اور اس پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے فنڈز رکھ دیے گئے ہیں، کیا اس میں کسی کو نوازا گیا ہے یا کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 18 20 25 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرنا، کیا اب اس دفعہ کوئی مشینری جاپان سے منگوائی جا رہی ہے، کیا خاک روب چائنا سے آ رہے ہیں، یا اس میں کیا ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جو پہلے 10 سال نہیں ڈالی گئی تھی یا جو پہلے 10 سال کام نہیں کیا گیا تھا؟ تو اب وہ کون سا کام ہے جو اس دفعہ روئی نالہ کی صفائی کے دوران کیا جائے گا؟ کیا اس میں کوئی پردہ نشین ملوث ہے؟ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت روئی نالہ کی صفائی کی رقم کو بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے، یہ ہماری انفارمیشن نہیں ہے، یہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کا ایسٹیمیٹ اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی پردہ نشین کی ہدایت پر اس کا بجٹ اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے، اور یہ بھی شاید پہلے طے کر لیا گیا تھا کہ اتنا بجٹ بڑھا کر یہ کسی منظور نظر فرم کو اس کا ٹھیکہ دیا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو رقم بڑھا دی گئی، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو، افسران نے اس کو لیگلائز کر لیا ہوگا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جس دن ٹینڈر ہوا اس کا 7 جولائی کو اس کا ٹینڈر ہوتا ہے، اور وہ ٹینڈر جو ہے غیر قانونی طور پر کمپٹیشن کے بغیر فل ریٹس پر ایک فرم کو الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 60-70 ٹھیکیداران نے حصہ لیا، اور ان کو پول کی مد میں، ان سب کو پول کی مد میں فی ٹھیکیدار کو 29 ہزار روپیہ ادا کر دیا گیا، جو کہ تقریباً 20-22 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے۔ اور جس فرم نے یہ ٹھیکہ لینا تھا، یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان کو پہلے اس بات کا پتہ تھا ہم اتنا پیسہ دے کر بھی بچت کر لیں گے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس ٹھیکے میں ان کو کتنا فائدہ ہونا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ روئی نالہ قصور کا جو ٹھیکہ تھا اس کی رقم 20-25 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ کر دی گئی، اور پھر غیر قانونی طور پر کمپٹیشن کے بغیر فل ریٹس پر ایک چہیتی فرم کو اس کا ٹھیکہ بھی دے دیا گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود عوام الناس کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس جو وہ ادا کرتے ہیں، اس خطیر رقم کے ساتھ اتنی زیادہ خطیر رقم خرچ کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود روئی نالہ کی صفائی اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ کے مطابق کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور شہری انتہائی پریشان ہیں، وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ روئی نالہ کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی، وہ وبیلا کر رہے ہیں، شکایات کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا پیسہ بھی دے دیا گیا، اتنا پیسہ بھی ان کو مل گیا، پھر بھی ناقص صفائی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ کے افسران آپس میں بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے صفائی صحیح نہیں کی ہے، اور نہ وہ صفائی صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ جو گار تھی نالے سے وہ پراپر طریقے سے، مناسب طریقے سے نہیں نکالی گئی۔ جب ٹینڈر ہوا تھا تو اس وقت بلدیہ قصور کے افسران نے ٹھیکیداروں سے یہ بات کہی تھی کہ روئی نالہ کی صفائی جو ہے وہ اس میں ٹریکٹر ڈال کر پھر کی جائے گی۔ صفائی اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس میں ٹریکٹر ڈال کر صفائی کی جائے، اور اکثر ٹھیکیداروں نے صرف اس لیے ٹھیکے میں، ٹینڈر میں حصہ نہیں لیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ان کا 20-25 لاکھ روپیہ ٹریکٹر پر خرچ ہو جائے گا، لیکن اب جب ٹینڈر ہو چکا ہے، ٹینڈر دے دیا گیا ہے، ایک منظور نظر فرم کو جب یہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، تو پھر اب روئی نالے میں ٹریکٹر ڈال کر صفائی نہیں کی جا رہی۔ اب وہ تاریں سی ڈال کے کوئی جگاڑ سا لگا کر دیسی طریقے کے ساتھ وہ صفائی کر رہے ہیں، جس سے صفائی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی، پوری گار نالے سے نہیں نکالی جا رہی۔ اور شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے نالے سے تو سلیبیں ہی نہیں اتاری گئیں، تو صفائی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صفائی محض کاغذوں میں کی جا رہی ہے،
محض خانہ پوری کے لیے صفائی کی جا رہی ہے, آن دی گراؤنڈ روئی نالے میں صفائی نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ آئندہ سال پھر قصور شہر ڈوب جائے گا. اور یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود اگر آئندہ سال بارشوں میں شہر ڈوب جاتا ہے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا انتظامیہ پہ بھی اور شہریوں پہ بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے بلدیہ کے افسران کے علاوہ دیگر افسران پر مشتمل ایک ایکسٹرنل کمیٹی بنائی جائے جو موقع پر جا کر روئی نالے کی صفائی کے پروسیس کو چیک کرے, آن دی گراؤنڈ جائے, اگر وہاں پر پراپر طریقے سے صفائی کی جا رہی ہے تو وہ اپنی رپورٹ دیں, اس کے بعد ٹھیکیدار کو پیمنٹ کی جائے. ان کی رپورٹ کے بغیر ٹھیکیدار کو پیمنٹ ہرگز نہ کی جائے. اور اگر صفائی کیے بغیر, اگر کام کیے بغیر ٹھیکیدار کو پیمنٹ کر دی گئی تو شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ سراپا احتجاج بن جائیں گے, وہ احتجاج کریں گے, وہ روڈ بلاک کریں گے اور کسی بھی طریقے سے کام کیے بغیر وہ اس کی پیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر صفائی کیے بغیر ٹھیکیدار کو پیمنٹ کی گئی تو وہ ڈی سی قصور کے آفس کے باہر دھرنا دیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کو بلدیہ قصور کے افسران پر بالکل اعتماد نہیں ہے. بلدیہ کے افسران اور ٹھیکیدار آپس میں مل کر اس روئی نالے کی صفائی کیے بغیر پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے, اور وہ اس غیر قانونی پیمنٹ کو ہرگز نہیں ہونے دیں گے. جب سے روئی نالہ بنا ہے تب سے لے کے اب تک ہمیشہ یہ 20 لاکھ کا 15 لاکھ کا ٹینڈر ہوتا رہا ہے. ایون جب ہم بلدیہ میں کونسلر بن کے گئے اس وقت بھی ہم علاقے کی نمائندگی کرتے تھے, کیونکہ روئی نالے کا بیشتر حصہ سلامت پورہ, کوٹ مراد خان, بستی ونیکا اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ فقیریہ والا آتا ہے. یہ تقریباً 60% آف دی روئی نالہ بنتا ہے. اب اس کی صفائی کا جو ہمیشہ سے ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ رہی, وہ ہمارے دور میں بھی بلدیہ میں جب ہم نمائندے تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, لاسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, اس وقت بھی اس کی 20 لاکھ 2 ملین 1.5 ملین کے حساب سے اس کا ٹینڈر ہوتا رہا ہے. اس کی ایسٹیمیٹڈ کوسٹ یہ رہی ہے. اب چونکہ انہوں نے اتنا بڑا ٹینڈر جو ہے وہ 12 ملین کا آئی تھنک لگایا ہے, وہ 12 ملین کا ٹینڈر لگانے کے بعد اس کی ایسٹیمیٹڈ کوسٹ بڑھائی گئی اور اتنی انکریز کی گئی. چلیں ٹھیک ہے, یہ قصور شہر کے عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے اس کا ریموو ہوتا, ملبہ وہاں سے روئی نالے کو بہترین حالت میں ریسٹور کیا جاتا اور پانی جو ہے وہ نیچے لیول پہ, بیڈ کے لیول پہ چلتا. اب ہوا یہ ہے کہ صفائی تو 1% بھی وہاں پہ نہیں ہوئی, اور جو 20 لاکھ روپے کے ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ میں پچھلے 10-12 سالوں میں ہوتی رہی, اس سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کبھی جو ہمارے ساتھ اس دفعہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے کوٹ مراد خان, سلامت پورہ, جو دونوں روئی نالے کے ارد گرد ہیں اور کنیکٹڈ بائی بستی ونیکا اور دوسرا جٹو والا قبرستان, یہ سارا علاقہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈوب گیا پانی میں. ایسا ہوا ہی کبھی نہیں, قصور کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ایک ہی چیز پہ کہ کیا ہم اس روئی نالے کو قصور شہر کی عوام کی سہولت کے لیے مینٹین رکھنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو کراچی کا گجر نالہ بنانا چاہتے ہیں. اگر تو ہم کراچی کا گجر نالہ بنانا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ ہوا ہے اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں. میری افسران بالا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی کریں, جو نعمت جو ہے وہ سابقہ گورنمنٹ نے ہمیں دی تھی اس کو ریسٹور رہنے دیں, اس کو اس کی نیچرل حالت میں قصور عوام کو سرو کرنے دیا جائے. اور جو ریسورسز پرووائڈ کیے گئے ہیں, ایسٹیمیٹڈ کوسٹ 12 ملین کی دی گئی ہے, دیٹ از ٹو مچ. اب وہ بھی اس پہ اگر نہیں لگے گی تو ہم کدھر جائیں گے, کیا کریں گے ہم آئندہ اگر ایک بارش اور ہو جاتی ہے اس طرح کی اور ہم اس عذاب اور کرب سے گزریں گے, اس کا اندازہ ہی نہیں ان لوگوں کو. ہماری اس میں ہمبل سمبیشن یہ ہے کہ اس میں ہائیلی آفیشیل بیس جو ہے وہ اس کی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ چیک کروائی جائے, کیوں رکھی گئی اور اگر کس لیے رکھی گئی, اور یہ ہائیلی آفیشیل بیس جو ہے وہ نیوٹرل جو ہے وہ کمیٹی بنائی جائے. یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں یا کسی کو بنا دیں, آپ اپنے آفیشلز کو بنائیں اور اس کی رپورٹ منگوائیں کہ کیا صفائی کی گئی, کس حد تک کی گئی, کہاں پہ کی گئی. اور اگر یہ ہوا میں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ قصور شہر کی عوام کے ساتھ ظلم ہو ہی نہیں سکتا جو کیا گیا ہے.
इस पे हम आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल इस पे भरपूर एहतजाज करेंगे और जो है वो इंतज़ामिया के सामने खड़े होंगे। इसमें कोई ये ना सोचे कि हम इसको छोड़ देंगे। ये इतनी बड़ी अमाउंट जो रखी गई, कसूर शहर के लिए रखी गई, कसूर शहर की आवाम के लिए रखी गई, उनको पानी से बचाने के लिए रखी गई, लेकिन इसको पहली दफ़ा तारीख में वायलेट किया गया है, हमारे राइट्स वायलेट किए गए हैं, हमारे साथ जुल्म किया गया है। ये हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल हम आपको ये बजरिया मीडिया बता रहे हैं कि आप इस पे कोई फैसला कर लें, अपनी कमेटी बना लें, और अफसरान के खिलाफ जिन्होंने जो इसमें मुलव्वस है, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्री टाइम कर रहे हैं कि आप इसको मैनेज करें चीज़ों को और चेक करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम एक उसूली स्टैंड लेंगे और उस स्टैंड के पे खड़े होंगे और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और कसूर की हिस्ट्री में ऐसा एहतजाज नहीं हुआ होगा, ये हम आपको बता दें। इस सब से पहले जी रोई अज तो 2006-7 च हुई सी, वो किराए नाल तो बगैर हुई सी। हुण इन्होंने 8-8 फुट 20-20 फुट का तारा पा के एक जुगाड़ लाया, जिहड़ा 5 फुट का किराया विच पाया। उहदे नाल जिन्ना बाकी साइडां ते जिहड़ा गंद वो सारा साइडां ते हो रहा, जिहड़ा इन्हां विच इन्हां कोल लिआंदे ने बाकी सारा कट उवें दा उवें पिया विच। कोई बंदा उत्थे मुतमिन नहीं दा, कोई बंदे नूं जिन्ना बारिश होण दोबारा फिर पई इन्हां सफाई करन तो बाद ते उस तो 10 गुना पानी घरां च गया है। कमोवां वाली मस्जिद च गया है, दूरियां मस्जिदां च पानी वड़िया है, सारियां मस्जिदां च पानी वड़िया। लोग 2 दिन नमाज़ां तो तंग होए ने उस मस्जिद की सफाई तो। इहदियां साइडां तो उवें नाल पिलरां दे लगा गंद। इन्हां जिहड़ा विचकार 3-4 फुट का किराया चलाया वो ही चलाया, बाकी कोई चीज़ नहीं चलाई। इन्हां नूं होर कोई उहदे विच अमल दरामद ऐसा कोई नहीं कीता। इनके जिन्ने साढ़े बड़े अफसर ने उन्होंने चैक करने की कमेटी बनावन, चैक करके दोबारा करावन जड़ा लिहाजा, नहीं तो असी पूरा रोड बंद करके असी अपना एहतजाज जड़ा रिकॉर्ड करावांगे। इंतजामिया अगे गुजारिशात ने वो मेहरबानी करन कि इनकी जी सफाई हुई है इनके तो बिल्कुल लोग मुतमिन नहीं है। साढ़े लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि एक बारिश होर होगी तो फिर उन्होंने मकान भी डिग पैंदे। लिहाजा ये मेहरबानी की जाए कि इनकी एक कमेटी बनाई जाए जिहड़ी इनकी तहकीक भी करे तो वो अगां ध्यान भी रखे कि इन्होंने सफाई ठीक की है या गलत की है। मेरे मुताबिक बिल्कुल सही नहीं हुई। बिल्कुल उन्होंने तारा नाल गुजारा किया है, जुगाड़ ला के काम किया है। पहले ट्रैक्टर नाल सफाई होंदी सी, हुण ट्रैक्टर ट्रुक्टर नाल कोई नहीं हुई। पता नहीं किस तरह इन्होंने कर ली, समझ साड़ी समझ अंदरों बाहर है गल। बिल्कुल फेक सारा काम किया ने। जिन लोगों ने ये ठेका लेके काम किया है, जिस अफसरान के निगरानी में ये हुआ है, इसको बाकायदा चेक किया जाए और कमेटी की शक्ल में इसको चेक करना चाहिए। चेक करके इनको देखना चाहिए जिन लोगों ने सफाई की है, सफाई का नाम है या सफाई की भी है। सफाई की नहीं गई, सफाई का खाली नाम आया है। सफाई करनी चाहिए, सफाई ना होगी ये रोई नाला ना साफ़ होगा, लेकिन हमारे लिए जो है ना फिर मसला बन सकता है। जनाब ये रोई नाला जो सफाई होगा इससे हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। हमें बताया गया था भी इसको सफाई करने के लिए बीच में ट्रैक्टर डाला जाएगा और कोई भी ट्रैक्टर इसमें बीच में नहीं डाला गया। जहाँ भी हम खड़े होकर देख रहे थे 5 या 10 मिनट मशीन खड़ी काम करती थी फिर आगे चली जाती थी। हमारी गुजारिश है आपसे भी बिल्कुल इसकी सफाई ठीक नहीं हुई, हमें मुतमिन किया जाए। ठीक नहीं तो हम इसके लिए एहतजाज भी करेंगे और ये बिल जो पास नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें रोड बंद करना पड़ा, जो भी करना पड़ा हम करेंगे। ये हमें दोबारा सफाई करने के लिए इनको ले आया जाए इंतज़ामिया को और ट्रैक्टर बीच में डालकर सफाई की जाए। जी हाँ नाज़रीन, आपने देख लिया कि शहरी किस कदर मुश्तिल हैं। बहरहाल हम समझते हैं कि शहरियों का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि बल्दिया कसूर के साथ साथ एक एक्सटर्नल कमेटी बनाई जाए जो दीगर अफसरान पर मुश्तमिल हो, जो मौका पर जाकर रोई नाले की सफाई के काम को चेक करे और उनकी रिपोर्ट के बाद रोई नाले की सफाई का काम पूरा होने के बाद उनको पेमेंट कर दी जाए। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते और अगर उनकी रिपोर्ट बल्दिया कसूर के अफसरान के ख़िलाफ़ आती है या वो गैर मुतमईन होते हैं तो फिर ठेकेदार को पेमेंट हरगिज़ ना की जाए। ठेकेदार को सिर्फ उस वक्त पेमेंट की जानी चाहिए जब वो अपना काम पूरा कर ले। इसके साथ साथ हम गुजारिश करते हैं वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर कसूर से कि इसका नोटिस लें और इसको चेक करवाएं कि रोई नाले की सफाई के सिलसिले में क्या कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या कोई बेज़ाब्तगी हो रही है और
اگر انہوں نے نوٹس نہ لیا تو پھر یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ بلدیہ قصور کے افسران اور ٹھیکیدار مل کر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم ہضم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کی بندر بانٹ کر سکتے ہیں اور اس کے حصے کر سکتے ہیں۔ لہذا ان سے گزارش ہے کہ یہ انتہائی جائز بات ہے شہریوں کی کہ اس پروجیکٹ کا نوٹس لیا جائے اور اس کی مانیٹرنگ کروائی جائے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہی الزامات کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 3-4 دن رابطہ کیا ڈپٹی کمشنر قصور سے، لیکن پتہ چلا کہ وہ آفس تشریف نہیں لا رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کی ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ بہرحال جنگ نیوز چینل حاضر ہے کسی بھی افسر کے لیے، اگر کوئی بھی افسر اپنا موقف دینا چاہے تو جنگ نیوز چینل حاضر ہے ہر وقت ہر ٹائم۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد افضل ناصر بھٹی کو۔ اللہ حافظ۔